أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن۔ کل میں نے جو ویلو بنایا تھا 105 آیات تک، آج میں 106 آیات سے کر رہی ہوں، اور یہاں ایک ہی آیات ہے انشاءاللہ۔ وہ اس میں جو کسی کی چیز چراتا ہے یا کوئی کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے بارے میں علم یہ آیات ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو تھا تو وہ اپنے ملک سے کہیں گیا تھا تو تجارت کے لیے، تو وہاں اس کو مصیبت موت کی آ گئی، اور اس کو یعنی موت کا وقت اس کا نزدیک آ گیا۔ تو وہاں اس نے اپنا سامان جو تھا تو وہ سامان اس نے کسی کو دیا، یعنی وہ عیسائی تھے، اور ان کو اس میں سامان کے اندر میں ایک رکا بھی اس نے لکھ کے رکھا کہ یہ میرے خاندان والوں کو پہنچا دینا۔ چونکہ اس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا تو انہوں نے وہ چاندی کا پیالہ اٹھا لیا اور باقی سامان اس کے رشتہ داروں کو دے دیا۔ جب ان کے رشتہ داروں نے سامان میں رکا دیکھا تو انہوں نے پھر اس پر دعویٰ کیا۔ تو یہ اس کے بارے میں بیان ہے، واقعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ سورۃ مائدہ ہے اور 7واں سپارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو شہادۃ بینکم، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو گواہی دیو اپنے درمیان میں، اذا حضر احدکم الموت، جس وقت حاضر کیا جائے ایک تمہارے میں موت کو، حین الوصیۃ اثنان، تو وہ اس وقت وصیت کرے، ذوا عدل منکم، دو انصاف کرنے والے تمہارے، او اخران من غیرکم، یا دو اور سوائے اس کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ یعنی تم کہیں بھی جاؤ اور کہیں بھی تم اپنا وہ تجارت کا سامان لے جاؤ تو تم اپنے یعنی کہتے ہیں دو انصاف کرنے والے تمہارے میں سے، یعنی مسلمان ہو تمہارے میں سے۔ اگر مسلمان نہیں ملتے تو تم کافر کو بھی وہ اپنا یعنی امانت دار بنا سکتے ہو، ان کو اپنا سامان یا اپنا طریقہ یا اپنے جو بھی پیسے ہیں یا جو بھی چیز ہے اس کو دے سکتے ہو۔ تم ضربتم، جس وقت تم پھرتے ہو، فی الارض، زمین پر، یعنی تجارت کی غرض سے یا کسی سفر میں تم گئے ہو، ویسے ہی کسی زمین پر تم جاتے ہو، فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ، اور تم کو پہنچ جائے مصیبت موت کی، تو پھر تم اپنے مسلمان بھائیوں کو تم ڈھونڈو، یعنی جو تم ان کو جانتے ہو، یعنی جو جانتے ہو اور جو تو کبھی تم نے دیکھا ہو ان کو، اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم تمہارے علاقے کے جو عیسائی ہیں یا غیر مذہب ہے تو اس میں دو لوگوں کو تم دیکھو، ان کو نصیحت کرو کہ مجھے موت کی مصیبت آ رہی ہے، میں مر رہا ہوں، تحبسونہما، تم گمان کرتے ہو دونوں، تو پھر کھڑا کرو ان کو بعد نماز کے، فیقسمان، اور کھڑے ہو جائے اللہ کی طرف، ان ارتبتم، اگر تم شک میں ہو، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، یہ وہ نہیں لیتے پیسے تھوڑے، ولو کان ذا قربا، اگر وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہوں۔ تو پھر اگر تم گمان کرتے ہو کہ یہ انہوں نے چھپائی یہ چیز کو کیے، چونکہ یہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ پیالہ جو جنہوں نے بیچا تھا تو وہ زرگر کی دکان پہ تھا، یعنی سونار کی دکان پہ تھا، اس کو انہوں نے رشتہ داروں نے دیکھ لیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ پیالہ انہوں نے اس بوری سے نکال لیا ہے اس سامان سے، اور وہ رکا لکھا ہوا رکا بھی لے کے گئے، تو وہ پیالہ تو خیر ان کو دے دیا گیا، ان کو
زرگر سے سونار سے لے کر ان کو دے دیا گیا، مگر یہ طریقہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر تم کہیں تمہیں موت کی مصیبت پہنچتی ہو، تم کسی کو اپنا سامان دیتے ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر وہ خیانت کرتے ہیں تو تحبسونہما، تو تم گمان کرتے ہو من بعد کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہوں نے خیانت کی، من بعد الصلاۃ فیقسمان، بعد نماز کے تم ان کو کھڑا کرو، یعنی عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، کسی نماز کے ٹائم ان کو کھڑا کرو مسجد میں، اللہ کی قسم کھائیں تب تم اگر تم شک میں ہو، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، اور تم نہیں لیتے اس پر پیسے تھوڑے، یعنی تم غلطی نہیں کرتے، تمہارے اپنوں کا سامان ہے اور تم یہ سامان تم نے دیکھا ہے اور تم جو ہے تو اس کے پیسے نہیں لیتے، یا تم اپنی رشتہ داری نبھا رہے ہو، تم ان سے کہہ رہے ہو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہوں تو پھر تم قسمیں کھاؤ، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے لیے وہ چیز تو پھر تم گواہی مت چھپاؤ، یعنی ایک جو دو بندے ہیں تو ایک اگر پتہ ہے دونوں کو، تو ایک اگر وہ اس کے میں گواہی چھپاتا ہے یا دونوں چھپاتے ہیں تو ایک اس میں جو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چھپاتا اور میں کہتا ہوں، تو اس طرح تم اگر چھپاؤ گے گواہی الگ تو تم گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ گاروں میں سے ہو جائے گے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، اگر تم وہ بتا دے وہ جس پر حق ہے، یعنی جس پر حق ہے، جس نے کھایا ہے، جس نے لیا ہے، اس پر گناہ ہے، فَآخَرَانِ، وہ بتا دے تو اچھا ہے، اگر نہیں بتاتا تو فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر قسمیں کھائے اللہ پر، لَشَهَادَتُهُمَا، پھر فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، تو وہ بتائے جس پر وہ حق ہے، اور اسمن فاخران، پس اسمر گناہ، اور وہ فاخران دو اور، یقومان مقامہما من الذین استحق، وہ دو اور کھڑے ہو جائیں اس مقام پر جس پر پہلوں کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم نے نہیں لیا، پھر دو اس کے جو رشتہ دار ہیں جن کا مال کھایا ہے پھر ان کو کھڑا کر دے جن پر حق کے اولیاء نے اول والے، فیقسمان، قسمیں کھائے اللہ پر، لشہادتنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، حق کو کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر وہ جو جن کا مال گیا ہے پہلے تو ان کو کھڑا کرے کہ جنہوں نے مال کھایا ہے، اور یعنی کہیں بھی انہوں نے کھایا ہے، یعنی پیسے کھائے ہیں یا سونا تھا یا چاندی تھی یا کچھ اور سکے تھے یا کچھ اور چیز تھی، تو پہلے ان قسمیں کھائے، پھر اس کے بعد دو فاخران یقومان مقامہما، پھر دو اور کھڑے ہو جائیں اس مقام پر ان لوگوں سے جن کا حق تھا، او علیہم الاولیاء، پہلے لوگوں پر، فیقسمان، پر یہ قسمیں کھائے اللہ کے لیے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، من شہادتہما، اور ہماری گواہی دونوں کی، وما تدین، ہم نے زیادتی نہیں کی، ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو یہ مسجد میں قسم کھائی جائے گی، لوگوں کے سامنے قسم کھائی جائے گی، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اس طرح نہ کرو کہ آگے پھر تمہارا ایسا کوئی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، امانت میں خیانت کرنا، بات کی بھی امانت میں خیانت، کسی نے مجھے بات کی اپنی بہو کی یا اپنے گھر کی اور میں اس کو پھیلا دوں تو یہ میں نے خیانت کی، اور کسی نے مجھے راز کی کوئی بات کی اور کسی نے اپنے وہ رشتے کی کوئی بات کی اور میں اس کو پھیلا دوں تو یہ خیانت ہے۔ یہ خیانت بھی نہ کرو، یہ اما تدینا، زیادتی نہیں کرتے، اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک ہم ظالموں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔